بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر کی کچن سے آپ کی بیماریوں کا علاج۔ آج میں آپ کو سکھاؤں گا دیسی وائگرا بنانے کا طریقہ، کیونکہ اگر میں اس دور کی بات کرتا ہوں تو زیادہ تر لوگ بلکہ اکثریت لوگ ایلوپیتھک میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں کہ جس میں وائگرا اور پھر سلڈینافیل سائٹریٹ یہ سمجھ لیں کہ نمبر بہت وہ ہیں، عام فیمس چیز ہیں، لیکن اس کے کچھ جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ انسان کے گردے خراب کر دیتے ہیں، انسان کا بلڈ پریشر بڑھا دیتے ہیں، اور ہارٹ والے مریض ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے ان دواؤں کا، کیونکہ ان کی ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے اور ان کو اٹیک ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، کسی کی تو برین ہیمریج ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، فالج اٹیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اگر یہ دوائیں جب ریئیکشن کرتی ہیں تو پھر یہ امراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو کیوں اپنے جان سے آپ لوگ کھیلتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی، آپ کو صحت دی، تو کیوں نہ جو ایک نیچرلی طریقہ کار ہے، جو ایک قدرت کا نظام ہے، قدرت کا طریقہ کار ہے، اور اگر آپ اس طریقے پہ اپنی زندگی بسر کرتے ہو تو آپ کے لیے بھی عافیت ہے، آپ کے جسم کے لیے بھی عافیت ہے، اور آپ کے شریر کے لیے بھی عافیت ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا دیسی وائگرا بنانے کا طریقہ، کہ ہم دیسی وائگرا کیسے بنائیں گے کہ جس سے ہمارے جسم کے تمام اعضاء بھی محفوظ، ہمارا قلب بھی محفوظ، ہمارے جگر بھی محفوظ، اور ہماری کڈنی یعنی کہ ہمارے گردے وہ بھی محفوظ۔ اور جب ساری چیزیں محفوظ اور آپ کی ٹائمنگ بھی بڑھ جاتی ہے اس کا استعمال کر لینے سے، اور مقصد یہ ہے کہ انسان کی جو کھوئی ہوئی خوشیاں ہیں وہ لوٹ آتی ہیں، تو کیوں نہ دیسی طریقے سے ہم کچھ ایسا، اور گھر کی کچن سے، یہ نہیں کہ میں جڑی بوٹیاں بتاؤں گا کہ آپ یہ جڑی بوٹیاں لیں، وہ جڑی بوٹیاں لیں، نہیں، صرف اور صرف جو گھر کی چیزیں ہیں نا، جو آپ کی کچن کے اندر ہوتی ہیں، لیکن اس کا بس استعمال و طریقہ کار ہے کہ اگر آپ اس کی ترتیب و طریقہ کار جانتے ہیں گھر کے اندر دیسی وائگرا بنانے کا، یعنی کہ نیچرل، بالکل نیچروپیتھی، تو آپ کبھی بھی کسی بیمار کا شکار نہیں ہوں گے۔ اچھا، خاص کر ان لوگوں کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی ہے، کہ جن کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن کے ساتھ آگے پرابلم بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، جو جلدی ڈسچارج ہو جاتے ہیں، جن کے ساتھ یہ پرابلم رہتی ہے۔ اور اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں، جو ڈائبٹکس پیشنٹ ہوتے ہیں، ان کو مردانہ کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کہ جس کی وجہ سے ان کے بالکل بھی اندر ریئیکشن نہیں ہوتا ان کے، اور کوئی کسی قسم کی کوئی کیفیت نہیں ہوتی ہے ان کو، اور جب قریب جاتے ہیں تو پھر اس میں بھی ان کو مایوسی کرنا پڑتی ہے، مایوسی کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ سمجھ لیں کہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ آپ کی کھوئی ہوئی خوشیاں لوٹ آئیں گی۔ اچھا، یہ وہ نسخہ ہے کہ جو ایک 20 سال کا نوجوان بھی استعمال کر سکتا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، 40 سال کا نوجوان بھی استعمال کر سکتا ہے، اس کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، 70-80 سال کا بوڑھا بھی یہ شخص استعمال کرنا چاہے تو وہ استعمال کر سکتا ہے، اس کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ مقصد ایسا بے ضرر نسخہ کہ جو آپ کی کھوئی ہوئی خوشیاں کو لوٹا دے، صرف کن چیزوں سے؟ جو آپ کے گھر کے اندر استعمال میں ہوتی ہیں، جو آپ کے کچن کے اندر استعمال ہوتی ہیں۔ آپ خود جائیں اپنے کچن میں اور اپنے برنیاں کھولیں۔ ویسے ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کے کچن میں وہ کو باہر جانا پڑے گا لینے کے لیے، نارملی آپ کے گھر میں رکھی ہوتی ہیں، لیکن آپ کو استعمال نہیں پتہ کہ اس کا ہم استعمال کیسے کریں گے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اچھا، اس کا استعمال کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وہ لوگ کہ جن کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں، دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ عطبہ فرماتے ہیں، حکمہ عطا فرماتے ہیں کہ سیکس ان ڈیپینڈ یور سینس، کہ یہ آپ کے سینس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور جس طریقے سے آپ اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہو، اپنے آپ کو تیار کرتے ہو، اپنا ذہن جتنا ریلیکس رکھنے کی کوشش کرتے ہو، تو آپ کی آٹومیٹک قدرتی ٹائمنگ جو ہوتے ہیں نا وہ بڑھنے شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کسی ڈپریشن میں ہوتے ہو، ٹینشن میں ہوتے ہو، تھکے ہوئے ہوتے ہو، کھانا کھانے کے فوراً بعد جب آپ ملاپ کرتے ہو تو اس میں سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے جسم کے اندر بیماریوں کو دعوت دی ہے، چاہے آپ کوئی ٹیبلٹ کھائیں یا ٹیبلٹ نہ کھائیں۔ یاد رکھنا کہ ملاپ کرنے کا سب سے بہترین ٹائم جو ہوتا ہے وہ خالی پیٹ ہوتا ہے، کہ جب مرد کا خالی پیٹ ہو، اس وقت جب وہ صحبت کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ تو اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ تو اس میں جو نسخے جو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں اور اس کی جو ترتیب میں سمجھاؤں گا آپ کو، اس کا فائدہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی ہوگا کہ
जो बूढ़े हजरात होते हैं कि जिनसे चला नहीं जाता, जिनका थकावट बहुत हो जाती है, कि बाद लोग ऐसे होते हैं कि जो सोहबत करने के बाद जिस्म दुखने लगता है, हिम्मत नहीं होती, लागरपन होता है, सुस्ती आ जाती है, काहली आ जाती है, उठने का दिल नहीं करता, जिस्म टूटने लगता है, नींद का गलबा बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब फिर कोई काम करने का दिल नहीं करता, ठीक है। तो इन मर्ज़ों से भी ये नुस्खा निजात देता है, क्योंकि जब हम सही तरीके से हम सोहबत नहीं कर पा रहे होते तो फिर हम अपने ही आपके दुश्मन बन जाते हैं। अपने ही आपके दुश्मन बनने से मुराद फिर हम गलत तरीका अख्तियार करते हैं, फिर हम मेडिसिन की तरफ जाते हैं, इंजेक्शंस की तरफ जाते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं। फिर हमें उसका वक्ती फ़ायदा तो होता है, लेकिन उसका फिर नुकसान उससे कई गुना ज़्यादा होता है। यानी कि आपको यहाँ पे 20 मिनट का फ़ायदा तो हुआ, लेकिन उस 20 मिनट के फ़ायदे ने आपकी 20 महीने की ज़िंदगी को कम कर दिया एक दफ़ा इस्तेमाल कर लेने से। और अगर 10 दफ़ा इस्तेमाल कर लेते हैं तो 20 महीने से लगाते हैं तो आपके 20 साल आराम से इसी टैबलेट ने, दवा ने कम कर दिए आपको। यानी कि अब आपका जो बुढ़ापा है, आपके जो 50 साल के बाद की जो ज़िंदगी है ना, फिर वो ये समझ लो कि आप फिर बीमारियों पर आ जाओगे। या तो आप ब्लड प्रेशर के कंटिन्यू मरीज़ बन जाओगे, आई बात समझ में, या फिर आप गुर्दे के मरीज़ बन जाओगे, या फिर आप अपना दिल लेके बैठ जाओगे, उसके मरीज़ बन जाओगे। बेहतर यही है, अभी आपकी उम्र ही क्या है, अपनी सेहत देखें, अपनी उम्र देखें और ये नुस्खा सीखें, ये नुस्खा बनाएं जो बेज़रर नुस्खा है। आपने करना क्या है, हमें इनमें सिर्फ चंद चीज़ों की ज़रूरत होगी कि जिसमें सर फहरिस्त आप लिस्ट लिखें, मैं आपको बताता हूँ। चंद चीज़ें हैं। एक है जायफल। अच्छा, जायफल हर घर में मौजूद होता है, और जायफल हर घर में मौजूद होता है। और जवित्री भी हर घर में मौजूद होती है। जायफल जवित्री अमूमन लोग कोरमा बनाते हैं उसमें डालते हैं, बिरयानी बनाते हैं उसमें डालते हैं। तो जायफल, जवित्री, खसखस, आपने खसखस होता है ना, बाद लोग खसखस का सालन बना के खाते हैं, बाद लोग सालन में खसखस बना के इस्तेमाल करते हैं। खसखस, लौंग और थोड़ी सी ज़ाफ़रान और कॉफ़ी और शहद, ये चीज़ें हैं। अब आप पहले चीज़ नोट कर लें। सबसे पहले हमने लेना है जायफल, जवित्री, लौंग, खसखस और ज़ाफ़रान, शहद और कॉफ़ी। ये 7 चीज़ें हैं, और ये 7 चीज़ें ऐसी कमाल की 7 चीज़ें हैं कि जो आपको ज़र्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी आपके जितने भी जिस्मानी आज़ा को, और फ़ायदा आपको इतना होगा कि जिस समय आप टैबलेट खा के 1 घंटा पहले टैबलेट खाते हो, ये सिर्फ आधे घंटे पहले आपने ये इसका जो शानदा बना के इसको इस्तेमाल करना है, तो फ़ायदा आप खुद देखिएगा। अब आ जाते हैं, अब हमने अज्जा लिख लिए। अब मैं इसकी तरतीब बताता हूँ कि इसकी तरतीब क्या है, इसका रेशो क्या है, हमने इसको बनाना है किस तरीके से। सबसे पहले आपने एक काम ये करना है कि आपने 1 कप आपने पानी ले लेना है नीम गरम, और उसको स्टील का कोई बर्तन लेना है। स्टील के बर्तन में आपने 1 कप पानी डाल देना है, और बर्तन कोई बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो कि पानी फैल जाए और फिर वो चीज़ें बेकार हो जाए। छोटा बर्तन हो, 1 कप आप पानी डाल दें स्टील के बर्तन में, उसको हल्की सी आंच कर दें। आपने करना ये है कि 1 चुटकी आपने जायफल लेना है। आप जायफल 1 दाना लें, उसको पीस लें, 1 चुटकी आपने उसमें डाल देना है। 1 चुटकी आपने जवित्री डाल देना है। 6 दाने आपने लौंग के गिन के डाल देना है उसमें, और 1 चमचा आपने खसखस का, यानी कि टीस्पून आपने 1 चमचा खसखस का डाल दें भर के, और उसको पकाएं हल्की आंच में। जब वो पकने लगे ना, जब वो इतना पक जाए कि 1 कप से आधे कप हो जाए, उसको अच्छी तरीके से उसको आप मिक्स कर लें। आई बात समझ। मिक्स करने के बाद उसको छान लें। जब आपने छान लिया तो आधा कप रहेगी। अच्छा, अभी जो वो मसाले जाते हैं ना, वो उसमें पड़े रहने दीजिएगा, उसको फेंकना नहीं, याद रखना, उसको फेंकना नहीं, अभी उसको पड़े रहने देना। आपने छान लिया, आधा कप आपके पास एस्ट्रेक आ गया। अब जो आधा कप आपके पास एस्ट्रेक आया ना, उसमें आपने काम ये करना है कि 1 टेबल स्पून आपने उसमें एक बड़ा वाला कॉफ़ी का चमचा भर के वो डाल दिया, फिर हाफ कॉफ़ी डाली, यानी कि 1 बड़ा स्पून डाल दिया आपने, और फिर हाफ डाला, 1/2 आपने कॉफ़ी का डाल दिया। और उसके अंदर ना फिर इसको, जैसे मिसाल के तौर पे आपने ये इसमें एस्ट्रेक, इतना एस्ट्रेक है, आपने कॉफ़ी डाली और उसको ना खूब फेंटने शुरू कर दिया। जिस तरीके से कॉफ़ी बनाते हैं ना, उसको आपने खूब फेंटा, उसको खूब फेंटते गए आप, उसको आपने खूब फेंटा, और फेंटने के बाद आपने उसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है।
جب یہ پورا مکس ہو جائے اچھی طریقے سے، پھر آپ نے ایک گلاس پانی آپ نے اسی میں ڈال دینا ہے کہ جس کا ایسٹریک آپ نے چھان لیا ہے، مانی کہ خشخش اس میں پڑا ہوا ہے، ایک چٹکی اس میں جائفل پڑی ہوئی ہے، ایک چٹکی جویتری پڑی ہے اور تھوڑی سی اس میں لونگ پڑی ہوئی ہے۔ اب آپ نے جب اس کے اندر ڈال دیا ایک گلاس، اس کو خوب ہلائیں، ہلکے سے پکائیں اور اس کے بعد اس کو چھان لیں، پانی الگ کر لیں۔ پھر آپ نے اس کو ہٹا دینا ہے خشخش کے دانوں کو، اور جو پانی آپ نے ایک گلاس پکایا تھا نا، اس کے بعد اس کو چھان لیں گے۔ پھر ایک دوسرا برتن لیں گے، پھر اس کے اندر آپ نے پانی ڈال دینا ہے۔ پانی ڈالنے کے بعد اس کو خوب پکانا ہے۔ جب وہ پکنے لگے، پھر وہ جو آپ نے وہ جو ایسٹریک کے اندر کافی پھینٹی تھی، آپ نے وہ کافی اس کے اندر ڈال دیں، اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں۔ اب جب وہ پورا مکس ہو جائے گا، جب وہ ایک گلاس سے تھوڑا سا کم ہو جائے گا، آپ اس کو چھان لیں، ٹھیک ہے۔ چھاننے کے بعد آپ نے اس میں چٹکی زعفران اوپر سے ڈال دیں اور اس میں شہد ڈال دیں ایک چمچہ، اس کو مکس کر لیں اور اس کو ٹھنڈا کر لیں۔ جب ہلکا سا نارمل ٹھنڈا ہونے لگے نا، 2-3 ڈراپس یا 4 ڈراپ آپ لیمو کے قطرے کے ڈال دیں اس میں، یا لیمو نہ ڈالیں، لیمو ڈال دیں گے تو بہتر ہو جائے گا صرف ٹیسٹ کے لیے، اور اگر لیمو نہ ڈالیں تو فائدے مند ہے، لیمو صرف ٹیسٹ کے لیے ہے۔ تو آپ اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیں، اور انٹر کورس کرنے سے صرف اور صرف 20 سے 25 منٹ پہلے آپ یہ کپ پی لیں۔ اس کے بعد پھر آپ اپنے جسم میں تحریک دیکھیے گا اور ٹائمنگ دیکھیے گا، اور دیسی ویاگرا سب سے بہترین بنانے کا آسان فارمولہ، کہ جس کا نہ کوئی نقصان، نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ، نہ کوئی خطرہ کسی قسم کا۔ اچھا، اس کا فائدہ کہ اس کو بلڈ پریشر والا بھی استعمال کر سکتا ہے، جس کے دل کے پرابلم ہو، گردے کا مرض ہو، پھیپھڑے کا مرض ہو، جو بھی ہو، کوئی نقصان نہیں ہے۔ اچھا ہاں، اگر مثال کے طور پہ اگر کوئی ایسا بلڈ پریشر والا یا کوئی ایسا مریض اس کو بنانا چاہتا ہے کہ جس کا بائی پاس ہوا ہے، کہ جس کے بیٹری ڈلی ہوئی ہے، کہ جس کے ساتھ ہارٹ کے اوپر پرابلم ہے، تو اس کی کوانٹٹی کو کم کر کے پانی کو بڑھا دے گا۔ انہیں اجزاؤں کی کوانٹٹی کو کم کر کے پانی بڑھا کے پھر اس کا ایسے جیسے 1 کپ بنا ہے، اس کو وہ 1 کپ جو ہے نا، وہ سمجھ لیں کہ آپ اگر کوئی بیمار ہے اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے پانی کو بڑھا دے گا اور 1 گلاس لے آ گا، لیکن اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کرے گا۔ اچھا، اب یہ 1 کپ جو بنا ہے نا چھوٹا، جس میں آپ نے شہد ملا کے آپ اس کو جب پئیں گے، اس کے بعد سب سے بات تحریک یہ ہوگی کہ آپ کے جسم کے اندر نا ایک حرارت سے، ایک حدت سے پیدا ہوگی، اور ایک ایسے کیفیت ہوگا کہ جیسے ایک کی کیفیت ہوتی ہے نا، اسی طریقے سے کیفیت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی آپ کی، اور اس کے بعد کسی قسم کا کوئی نقصان دہ نہیں ہے، بالکل بے ضرر ہے۔ یہ ہے سمجھ لیں کہ دیسی وائگرا۔ خدا را تمام ایلوپیتھی دواؤں سے جان چھڑائیں، اپنی صحت دیکھیں، اپنی زندگی دیکھیں۔ اس طریقے سے بنا کے استعمال کرنے سے آپ اپنی کھوئی ہوئی زندگی، کھوئی ہوئی خوشیاں دوبارہ لوٹا سکتے ہیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔